صفا آن لائن کے اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کا میں استقبال کرتا ہوں۔ صفا آن لائن بہت اہم موضوعات پر اور اچھے اچھے پروگرام منعقد کر رہا ہے، اور اس کی افادیت کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مفید سے مفیدتر بنائے، اور یہاں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آج گفتگو کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ بڑا اہم اور حساس بھی ہے۔ موضوع ہے دینی مدارس کے فارغین اور موجودہ دور کے علمی تقاضے۔ جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے کہ یہاں گفتگو صرف ان اہل قلم کے تعلق سے ہو رہی ہے جو دینی مدارس سے فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہو چکے ہیں، اور گفتگو کا دوسرا حصہ موجودہ دور کے علمی تقاضوں سے متعلق ہے۔ اس گفتگو کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ دینی مدارس بر صغیر کے اندر، خاص طور پر ہمارے ملک میں بالاخص، اسلام کی حفاظت اور اسلامی علوم کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اور مدارس کی جو تاریخ رہی ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مدارس اسلام اور اسلامی علوم کے لیے ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے تنہا وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینی علوم میں مہارت اور ان پر دسترس رکھتے ہیں۔ دینی مدارس کے فارغین جب سماج کے اندر آتے ہیں تو ان کی دو تین چار شناخت سماج میں معروف اور متعین ہوتی ہے۔ پہلے میں ان پر ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح رہے کہ دینی مدارس کے فارغین کن خوبیوں سے آراستہ ہیں، اور پھر انہیں کس نوعیت کے علمی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی مدارس کے فارغین دینی علوم اور شرعی علوم سے بھرپور طور پر واقف ہوتے ہیں، مستند طور پر واقف ہوتے ہیں، اور اتھینٹک نالج ان کے پاس ہوتا ہے اوریجنل سورسز کے ذریعے۔ وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ دین اور دینی علوم کے اصل مصادر پر ان کی نظر رہے، اور براہ راست قرآن، سنت اور ان دونوں سے نکلنے والے مختلف علوم و فنون سے اور ان کی کتابوں سے وہ استفادہ کر سکیں۔ یہ جو ان کی شناخت ہے اور اسٹیبلشڈ شناخت ہے، آئیڈینٹی ان کی ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں تعلیم کا یہی نظام ہے، اور اس ملک کے اندر اگر سب سے پہلا قائم ہونے والا دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند جو 1866 میں قائم ہوا، اور اس کے بعد سے جو اور بھی ادارے قائم ہوتے گئے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جو 1893-94 میں قائم ہوا، اس وقت سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 150 برس کی اس پوری تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہاں کے فارغین دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ صرف یہیں کے فارغین دینی علوم کے ماہرین ہوتے ہیں۔ دوسری شناخت جو سماج میں ان کے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں سے نکل کے آنے کے بعد یہ فضلاء اپنے اندر ایمانداری اور بے ایمانی سے دور رہنے کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ اور معروف رکھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ یہ فارغین دینی مدارس کے، ان کے اندر کرپشن نہیں ہوتا، ان کے اندر بے ایمانی نہیں ہوتی، ان کے اندر خرد برد کی صفت نہیں ہوتی، بلکہ خدا ترسی اور تقوی کی صفات سے یہ آراستہ ہوتے ہیں، اور اپنی عموماً ان کی زندگی انہی اوصاف کے مطابق گزرتی ہے، اور ہماری ماضی کی تاریخ میں اس کی روشن مثالیں اور بہترین مثالیں نظر آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صفات اور جگہ نہیں ہوتی، لیکن دینی مدارس کے فارغین کی ایک عام شناخت ہوتی ہے جو اہم فارغین وہاں سے نکلتے ہیں۔ تیسری شناخت جو دینی مدارس کے فارغین کی ہوتی ہے، ان کے اندر وہ جذبہ خدمت خلق کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ للہ فی اللہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ اس میں جی جان سے لگ جاتے ہیں، وہ پوری انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن کے مختلف حصوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم سماج کی خدمت کے لیے ہیں، اس لیے انہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے عموماً وہ خدمت میں پیش رہتے ہیں اور خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ایک صفت ان کے اندر اور بھی ہوتی ہے جو ان کی شناخت بنتی ہے، وہ یہ کہ دینی مدارس سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہونے کے بعد ان کے اندر اس پورے عرصے میں ایک ایسی لائف
گزارنے کی عادت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جو ڈسپلین ہوتی ہے اور جس کے اندر محنت اس کا بڑا عنوان ہوتا ہے، جد و جہد اور محنت، وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں وہاں. کام چوری اور پڑھنے میں کاہلی اور شارٹ کٹ راستے سے نکالنا یہ عموماً نہیں ہوتا ہے، اور ماضی کی تاریخ اگر دیکھیں تو اور بھی سنہری ہماری تاریخ نظر آتی ہے. تو اس لیے جب وہ باہر آنے کے بعد زندگی کا کوئی سا میدان منتخب کرتے ہیں تو یہی جدوجہد، یہی محنت، یہی جستجو، یہی لگن، یہ ان کے اوصاف ہوتے ہیں اور یہ ان کی شناخت ہوتی ہے. میں ذاتی طور پر دینی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اصلی تعلیمی اداروں سے وابستگی کے دوران، چاہے ہماری تعلیم کا زمانہ رہا ہو، کہ دیکھا ہے اور اپنے دوسرے کلیگ سے جو دوسرے موضوعات کے اور دینی مدارس کے نہیں ہوتے ہیں ان سے سنا ہے اور محسوس کیا ہے اس کو، کہ یہاں کے فارغین بڑے محنتی ہوتے ہیں اور جس میدان میں ہو جائے تو محنت کر کے اپنا مقام اور اپنی شناخت بنا سکتے ہیں اور بنا لیتے ہیں، بشرطے کہ ان کو صحیح رہنمائی ملے اور صحیح راستے پر وہ آگے بڑھ جائے. یہ جو چند شناختیں ان کے اندر ہیں اور یہ اوصاف جو ان کے اندر ہیں، ان اوصاف کی بنیاد پر وہ آج کے موجودہ دور میں ان سے کس نوعیت کے علمی تقاضے ان سے مطلوب ہیں اور کس طرح کا کام سماج ان سے چاہتا ہے، علمی دنیا ان سے چاہتی ہے. جیسا کہ موضوع کے تعلق سے شروع میں عرض کیا گیا کہ ہماری گفتگو صرف علمی تقاضوں تک محدود رہے گی، سماج کے اور بھی تقاضے ہیں، ان پر گفتگو بعد میں کبھی اور اہل علم کریں گے اور روشنی ڈالی جائے گی. علمی تقاضوں کی جہاں تک بات ہے تو یہ بڑی اہم اور بہت بڑی ضرورت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خود اسلام کی بنیاد علم کے اوپر ہے. قرآن کریم ایک کتاب ہے، کتاب الہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شریعت اسلامیہ علم کا مجموعہ ہے اور اسے عقل کے لباس میں، عقلی استدلال کے لباس میں پیش کیا گیا ہے. دنیا میں جو ترقی اور ارتقا ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور علم ہی کے روشنی میں تجربات ہوتے ہیں. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا میں جو ممالک آج ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ علم اور ریسرچ کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ملک، میں دینی مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا ملک بھی ابھی تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں دوسرے بہت سارے ممالک سے بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے. غالباً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ دنیا کے ٹاپ 20 ممالک اگر لیے جائیں تو ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے ریسرچ کے کاموں میں ہمارا ملک نہیں آتا ہے. تو یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. ہمارے دینی مدارس کے فارغین جو علمی کام انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے ملک کا جو منظرنامہ ہے اس منظرنامے سے ہمارا یہ جڑے گا. اگر ہم عالم اسلام کی بات کریں تو عالم اسلام میں اس دور میں خاص طور پر علمی دنیا میں بڑا انقلاب آیا ہے. بڑے اہم مخطوطات، بڑے نادر مخطوطات، بڑے اہم موضوعات پر کتابیں، تحقیقات، ریسرچ، پی ایچ ڈیز، تھیسس، چیزیں جیسے زمین کے سینہ کھل گیا ہو اور علم کے خزانے ابل رہے ہوں، سامنے آتے جا رہے ہیں. اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے ملک میں ماضی میں اور حال میں تھوڑا فرق محسوس کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سیمینار میں مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا اور تھوڑا بہت ہلکا سا ریسرچ کر کے جو میں نے ڈاٹا نکالنے کی کوشش کی، اس میں یہ دیکھا کہ دینی مدارس کے قیام کے وقت سے لے کر اب تک، اس میں اگر ہم پچھلی صدی کا زمانہ لے لیں، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے پہلے نصف کو ہم ایک زمانہ لے لیں، 100 سال کے آس پاس کا. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، 1950 یا 1947 ملک کی آزادی تک لے لیں، یہ ایک دور ہے. اور ملک کی آزادی سے لے کر کے اس صدی کے اختتام تک ہم دوسرا دور لے لیں تو ہمیں پہلے دور میں دینی مدارس کے فارغین کا علمی میدان میں بہت بڑا کردار نظر آتا ہے. بڑی تحقیقی کتابیں محققانہ اسلوب میں، اور اس وقت کے تمام تر موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا، ان کا جائزہ لیا، سوالات کے جوابات دیے اور اسلام کو استدلالی لباس میں پیش کیا ہے. اور ایسے ہمارے مصنفین، اہل قلم، محققین اور علماء، ان کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے. موقع نہیں ہے کہ ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے. علامہ شبلی اور سر سید سے آپ آغاز کریں تو یہ ملک کی آزادی تک کا زمانہ جو ہمارا ہے اس میں ہمیں ایسی شخصیات اور ایسے ادارے نظر آتے ہیں. دوسرا دور جو ہم دیکھتے ہیں جو ملک کی آزادی سے لے کر اس صدی کے اختتام تک ہے، اس میں مولانا علی میاں علیہ الرحمہ اور ان کے رفقا مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور دیگر حضرات ہیں، دیوبند کے ہمارے فارغین ہیں، مولانا تقی امینی صاحب ہیں، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب ہیں، ڈاکٹر مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مختلف مکتب فکر کے
میں نام کچھ چن کر نہیں یہاں پہ لے رہا ہوں، بہت سے نام ہم چھوٹ بھی سکتے ہیں، اور ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس دنیا کی علمی دنیا کی ایک کہکشاں ہے۔ ان حضرات نے بھی بڑی حد تک موضوعات کو ٹیکل کیا ہے، موضوعات کو منتخب کیا ہے جو زمانے کے موضوعات تھے، اور ان پر کام کیا ہے، اور کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں ان کی زمانے کے اٹھنے والے سوالات کے جوابات پر بھی مشتمل ہیں، اور اسلام کو عقلی لباس میں، استدلال کے لباس میں پیش کرنے کے موضوعات پر بھی کتابوں پر مشتمل ہیں، اور نئی دنیا میں لوگوں کی نئی رہنمائی کس طرح ہو، اس تعلق سے بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ تیسرا دور جو ہمیں اس صدی کے اختتام کے بعد کا زمانہ نظر آتا ہے، اس زمانے میں بھی شخصیات ہیں لیکن تناسب بڑی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اب میں موضوع کے اس آخری حصے پر آتا ہوں جو آج کے فارغین، اس دور کے فارغین، ان سے دنیا کو کیا مطلوب ہے۔ اس وجہ سب سے بڑا مسئلہ ہے علمی دنیا کے تقاضوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے فارغین جس حد تک بھی دینی علوم میں مہارت کی صلاحیتوں سے آراستہ ہوتے ہوں، اور نکلنے کے بعد ان کے اندر جتنا بھی جذبہ تحقیق کا اور تصنیف کا اور تحریر کا ہو، اور جس حد تک بھی وہ ان کاموں سے لگے ہوئے ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج پیش آ رہا ہے وہ زبان کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ ہم جس زبان میں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، گو کہ ان کا تناسب دن بدن گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، بہت افسوسناک ہے، اور یہ ایک توجہ کا موضوع ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم دنیا کو سمجھانے والی زبان میں ہماری تحریریں نہیں آ رہی ہیں۔ میری مراد عالمی سطح پر حکومت کرنے والی انگریزی زبان سے ہے، اپنے ملک میں یہاں کی قومی زبان ہندی زبان سے ہے، اور ہمارے ملک کے مختلف صوبوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، علاقائی زبانیں، ان زبانوں سے ہیں۔ انگریزی زبان میں ہماری تصنیفات نہیں ہیں، برائے نام، برائے نام بنیادی علوم کی کتابیں بھی ہمارے نہیں مہیا ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انگریزی زبان میں پوری دنیا میں اسلام پر اعتراضات، نئے سوالات اور گمراہ کن افکار کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مستشرقین کا نام اگرچہ انہوں نے اپنے نام کو تبدیل کر لیا اور کافی عرصہ ہوا، حالانکہ اب بھی ہم ان کو مستشرقین کے نام سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایریا اسٹڈیز کے نام سے اور انسانیت کے علوم کے انسانی علوم کے نام سے اور مختلف ناموں سے انہوں نے کام کرنے شروع کیے ہیں۔ لیکن آج بھی 2007 میں، 2014 میں، 2018 میں قرآن کریم کی ایسی تفسیریں لکھ کر وہ شائع کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اور ان کی اشاعت کر رہے ہیں، جن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ہنسنے والی بات ہے نعوذ باللہ کہ قرآن کریم میں عربی گرامر کی غلطیاں ہیں۔ قرآن کریم کے ماخذ بائبل ہے، یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں، عربوں کے سماجی رسوم و رواج قرآن کریم کے ماخذ ہیں۔ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے۔ نعوذ باللہ عیسائیت کا بگڑا ہوا چربہ ہے یہ، اور طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں انہوں نے، تضادات ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ہمارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، ہمارے فضلاء ان موضوعات سے واقف نہیں ہیں۔ اسلام کے عائلی نظام کے اوپر، اسلامی شریعت کی حقانیت کے اوپر، اسلامی قوانین کے اوپر ایسے ایسے شدید قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور مدلل انداز سے گفتگو کی جا رہی ہے مرد و خواتین کے حقوق کے درمیان مساوات کے موضوعات کے اوپر۔ یہ تک باتیں آتی ہیں اور بار بار آتی ہیں کہ مسلم علماء اور دینی مدارس کے فارغین یہ جن موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں، ان میں مردانہ نقطہ نظر، پدرانہ نقطہ نظر غالب ہوتا ہے، اور خواتین کے نقطہ نظر سے کتابیں نہیں لکھی جاتی۔ تو اس طرح کے جو موضوعات ہیں، ان موضوعات پر انگریزی زبان میں چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، ہم ان موضوعات سے واقف بھی نہیں ہو رہے ہیں، ان تحریروں سے واقف بھی بہت کم ہو پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا نظام نہیں ہے کہ نئی کتابیں کون سی آ رہی ہیں، نئے سوالات کون سے آ رہے ہیں، نئے افکار و نظریات کیا اٹھائے جا رہے ہیں، جن سے واقف کرایا جائے، تاکہ جن کے اندر شوق و جذبہ ہے، وقت ہے، لکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ ان موضوعات میں لکھیں۔ تو انگریزی زبان کا مسئلہ، ہم اپنے ملک کی زبان کی بات کریں تو خود یہاں پر بھی اسلام کی حقانیت، اسلام کی معقولیت، اسلامی عقائد کی معقولیت، اسلامی شریعت اور قوانین کی معقولیت، اس پر عمل بھی کیا جائے، بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، اسلام کے فیملی سسٹم کے بارے میں، ان سب کے بارے میں ایسے ایسے سوالات اور اعتراضات ہیں جو پھیلتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ علاقائی زبانوں میں ہے اور ہندی زبان میں ہے، ہماری مدرسے کی اردو زبان میں نہیں ہے، جو عربی آمیز اور فارسی آمیز اور ذرا اردو سمجھنے والے طبقوں کے لیے بھی تھوڑی دشوار زبان ہو جاتی۔ تو میری پہلی مراد زبان سے یہ ہے کہ ہماری تحریریں جو علمی انداز سے آئیں، ہمارے نوجوان فضلاء جن کے اندر جذبہ ہے، لکھ رہے ہیں، وہ ان موضوعات
پڑھ لکھیں اور ان زبانوں میں لکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے وہ صلاحیت پیدا کریں، اس کے لیے مدارس میں اس کا نظام ہو کہ ان کو اس کی تربیت دی جائے، انگریزی زبان ان کی مضبوط کی جائے، اس زبان میں تصنیف و تالیف کی ان کو تربیت دی جائے۔ جیسا کہ ایک معروف مصنف پروفیسر محسن عثمانی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ لسان قوم ہے، انبیاء کرام کو لسان قوم میں بھیجا گیا تھا، آج کی جو لسان قوم ہے انگریزی اور ہندی اور دیگر زبانیں، ان میں کام ہو۔ علمی تقاضوں میں سب سے پہلا اور بڑا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ان موضوعات پر تصنیفی کام، تحریری کام زیادہ انجام دے رہے ہیں جو موضوعات پک چکے ہیں، جن موضوعات پر کام بہت ہو چکے ہیں، مسلکی اختلاف کے موضوعات اور عام وہ موضوعات جن پر اگر پرانوں کی تحریریں نکالی جائیں، اسلاف کی تحریریں نکالی جائیں تو بہت کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ تو موضوعات کا ریپیٹیشن بھی ہو رہا ہے، جبکہ میں نے بعض موضوعات کی جانب اشارے کیے۔ آج کی نئی نسل ارتداد کے کگار پہ پہنچ نہیں چکی ہے، بلکہ ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم کیسے ان کو روکیں؟ آج تربیت کا نظام ہمارے گھروں کا بہت متاثر ہو رہا ہے، ہم ان کو معقولیت کے لباس میں کس طرح پیش کریں؟ تو کن موضوعات پہ لکھا جائے، جن موضوعات پہ چیزیں آ رہی ہیں ان میں تکرار اور اعادے کا موضوع ہے، اور مسلک کی اختلافات کا موضوع بار بار اٹھتا رہتا ہے۔ وہ مسائل جن میں دونوں طرف دلائل ہیں، یا ترجیح کا اختلاف ہے، افضل غیر افضل کا اختلاف ہے، یا اگر کچھ حد تک جواز عدم جواز کا بھی اختلاف ہے، تو دونوں طرح کے قائلین موجود ہیں، اور تاریخ کے پورے دورانیے میں دونوں رائوں پر عمل ہوتا رہا ہے۔ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، ان پر علمی گفتگو بہت ہو چکی ہے۔ تو ہماری توانائیاں وہاں کیوں ضائع ہوں؟ اگر کسی کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے تو پرانی تحریریں نکال کر اپنی تشفی و تسلی کی جا سکتی ہے۔ تو موضوعات کا، جدید موضوعات کا انتخاب اور ان پر کام۔ تیسرا یہ کہ علمی تقاضوں میں ایک اہم جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جو ریسرچ کا طریقہ ہے، ریسرچ کا جو اسلوب ہے، ریسرچ میتھڈولوجی ہے، حوالے کس طرح دیے جاتے ہیں، سائٹیشنز کے کیا طریقے ہیں، جن کی وجہ سے کسی حوالے کو چیک کرنا، کسی رائے کے مرجع تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، ہمیں ان طریقوں کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری تصنیف کا جو طریقہ قدیم چلا آ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا، لیکن ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم تمام اسلامیان ہند کے لیے باعث فخر ہیں، بہت عظیم ترین شخصیات ہیں، عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، جن کی کتابیں آج بھی علم کی آنکھوں کا سرما ہے، لیکن ان کی کتاب کا آپ اسلوب نکال کر دیکھیں تو آپ کو حوالے نظر نہیں آئیں گے کہ کون سا اقتباس کہاں سے لیا گیا۔ قال رافعی، قال الغزالی اور قال ابو شامہ، حوالے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کہاں اقتباس شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے انداز معلوم نہیں ہو پائے گا۔ تو لیکن آج وہ کتابیں جس انداز سے لکھی جائیں گی، عالم اسلام میں، عالم عرب میں لکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں کے فضلاء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ریسرچ کے اور تحقیق کے جو نئے اسالیب ہیں ان کو سیکھیں، ان کو تربیت دی جائے۔ جو ادارے فضلاء کی تربیت کا کام کر رہے ہیں، تصنیف و تحقیق کے تربیت کا کام انجام دے رہے ہیں، خود مدارس میں جو اعلیٰ درجات کے طلبہ ہیں ان کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے، وہاں ان کو ریسرچ میتھڈولوجی سے واقف کرایا جائے۔ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کرنے سے پہلے باضابطہ 6 مہینے کا کورس کرنا پڑتا ہے ریسرچ میتھڈولوجی کا، اور اس میں ایک نئے پرسے کا تعارف ہوا ہے جو ریسرچ پبلیکیشن اینڈ ایتھکس، اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اشاعت کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، اور ریسرچ کی طباعت کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، ریسرچ کی بھی اور طباعت کی بھی، اور ان کے بارے میں دنیا میں جو طریقے رائج ہے ان سے واقف کرایا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل انداز سے مقبول ہے اور لوگ ان سے آشنا ہے، اور ان کے لیے ان کو دیکھنا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے، ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ غریق رحمت فرمائے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ، محمد حمید اللہ صاحب، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مستشرق تھے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے کہا ہے، پروفیسر خورشید احمد صاحب نے کہا ہے، مسلمانوں کے وہ مستشرق تھے، یعنی مستشرقین نے جس اسلوب میں چیزوں کو لکھا اور وہ چیز عام ہوئی، جس کی تعریفیں بار بار مولانا علی میاں صاحب نے بھی فرمائی کہ کس اسلوب میں وہ لکھتے ہیں، حالانکہ ان کے اسلوب میں وہ زہر بھی شامل ہوتا ہے کوٹڈ، لیکن جس انداز سے وہ لکھتے ہیں کہ آپ پڑھنے والا ان کا گرویدہ اور اسیر ہوتا جائے، جو واقف نہیں ہے وہ ان سے متاثر ہو جائے، اس اسلوب کو اپنایا ڈاکٹر حمید اللہ نے، جن میں ذرا بھی تلخی نہیں، غصہ نہیں، جھنجھلاہٹ نہیں، اور حوالوں کے ساتھ مرتب باتیں ہوتی، معقول انداز سے باتیں ہوتی۔ آج ہمارے نوجوان فضلہ کو خاص طور سے اپنے اسلوب کو سنجیدہ اور قلم کو شریفانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر بات معقول ہوگی اور مدلل ہوگی تو اس کے لیے زور سے بولنے اور غصے کے الفاظ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
دلیل کے اندر معقولیت ہونی چاہیے اور قوت ہونی چاہیے، دلیل کی قوت غالب آتی ہے۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ علمی تقاضے جو آج کے زمانے کے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہمارا اسلوب سنجیدہ ہو، شریفانہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم اس رائے سے اختلاف کریں، نہ کہ ان کی پوری شخصیت کے اوپر پانی پھیر دیں۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے علمی تقاضے جو ہمارے فاضلین مدارس کو درپیش ہیں اور جن پر وہ اگر توجہ دیں تو انشاءاللہ وہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ زبان وہ ان زبانوں میں لکھے ہیں جو زبان آج کی دنیا کی زبان ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ وہ موضوعات کا انتخاب کریں، وہ موضوعات جو موضوعات آج کے زمانے کے ہیں۔ میں اپنے دل کے درد کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسے موضوعات کا انتخاب کریں گے تو عمر تمام ہو جائے گی، موضوعات ختم نہیں ہوں گے، بے انتہا موضوعات۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ اسلوب سنجیدہ ہو اور محققانہ ہو۔ آج کا جو طریقہ ہے ریسرچ کا اور حوالے دینے کا، سائٹیشن کا، ان کو اپنایا جائے۔ چوتھی بات میں نے عرض کی وہ زبان شریفانہ ہو، اور ہمیں علمی انداز اپنانا چاہیے کہ علمی اختلاف ہو، اختلاف رائے ہو، لیکن شخصیت ذاتی حملے اور شخصیت کے اوپر حملے اور اسلوب کے اندر میں جھنجھلاہٹ اور غصہ اور الفاظ کا ناروا استعمال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو باتیں آپ سے کے سامنے ابھی عرض کی ہیں ان میں بین السطور میں اشارے بھی ادھر تھے کہ ایسی چیزیں آج نظر آتی ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے نوجوان فاضلین خاص طور پر اپنے ہی ملک کے ہمارے اپنے اسلاف، ہمارے بزرگان، ہمارے علماء اور مشائخ جنہوں نے اچھے نقوش قائم کیے تھے ان کی روش پر گامزن ہوں گے، اور آج کے دور کے جو نئے موضوعات اٹھے ہیں، نئے افکار اٹھے ہیں چیلنجز کے ساتھ، اور نئے اسالیب آئے ہیں، ان اسالیب کو اپنا کر وہ اپنے کاموں میں چار چاند لگا دیں گے، اور انشاءاللہ یہ نسل ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ انشاءاللہ یہ کام اپنایا جائے گا، آگے بڑھے گا، اور اسلام کی ملت اسلامیہ کی خدمت کا جو سلسلہ دینی مدارس سے جاری ہوا تھا اور جاری ہے وہ اور بہتر انداز سے جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔